وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حضرات علماء الكرام، بھائی اسد صاحب، استقبالیہ آج کل کی اصطلاحات میں اس کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو اس وقت کسی بھی وجہ سے خوش آمدید کہیں اور اس کو کچھ اس کے بارے میں کچھ حسن زن کا اظہار کرے. آپ نے بھی اپنی محبت سے اور تعلق سے اس کو یہاں بلایا اور استقبالیہ بھی منعقد کیا، اور جو کچھ میں نے ابھی تک اپنے بارے میں جن جن لوگوں سے سنا، تو یہ تو ایک رسم ہوگی کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا جو کچھ آپ نے فرمایا، لیکن حقیقت یہ ہے میں اپنے بارے میں جن حضرات نے جو جو کلمات ادا کیے ان کے ایک ایک لفظ کے اوپر شرمندگی سے زمین میں گڑا جاتا. میں اپنے بزرگوں سے نسبت ضرور رکھتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ سمجھوں کہ بزرگوں کے نام کے بعد میرا نام آئے. بہرحال جو اکابر کا اور بزرگوں کا جو رول تھا، جو ان کا کردار تھا، اور جو کچھ اللہ نے ان سے جو کام لیا، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بالکل نالائق پاتا ہوں، اور اسی لیے میں جو کچھ آپ حضرات نے کہا ہے، میری درخواست یہ ہے کہ آپ سب اپنی گفتگو میں یہ بات شامل کر لیجیے کہ آپ نے تو کہا ہے کہ میں ایسا ہوں، آپ اپنے جملوں میں یہ ترمیم کر دیجیے کہ خدا کرے میں ایسا ہو جاؤں، اور جو کچھ آپ کا حسن زن ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مجھے پورا ہے. باتیں تو میرا بھی دل بہت چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کروں، اس لیے کہ میں بھی اکثر ناجنسوں میں گھرا رہتا ہوں، اور مجھے بھی اپنی بات دل کی آپ ہی کے ساتھ جیسے اوقاف والوں کے مسائل بھی نہیں سمجھوں گا تو میرے مسائل بھی اوقاف والے ہی سمجھوں گا. اس لیے اب اتنا وقت کہ میں آپ کے سامنے کچھ لمبی چوڑی تفصیل پہ جاؤں، لیکن مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض باتیں، اور حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مولانا روم کا جو انتخاب ہے وہ ایسا عجیب و غریب ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے جہاں مولانا روم کا شعر جہاں پر منتخب کر دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شعر اسی موقع کے لیے کہا گیا. مولانا روم کا فرمایا کہ گرچہ تفسیر زبان روشن کرس، زبان سے آدمی اگر تفسیر بیان کرے اس سے روشنی پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے. گرچہ تفسیر زبان روشن گرس، لیک عشق بے زبان روشن ترس. لیکن اگر آدمی خاموشی اختیار کر لے اور عشق بے زبانی اختیار کر لے تو وہ اس سے روشن تر. زبان سے کہنا بھی ایک اظہار کا طریقہ ہے، لیکن بے زبانی بھی ایک اظہار کا طریقہ ہے. تو میں یہ اس وقت محسوس کرتا ہوں کہ
میں بے زبانی سے اظہار کروں تو میرے خیال میں وہ مؤثر بھی ہوگا، اور وقت کے لحاظ سے شاید زبان سے اظہار کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، تو میری بے زبانی سے آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ رہ گئے مسائل جو اوقاف کے سلسلے میں ہے، تو سچی بات یہ کہ میرا جنوری کے اندر میرا تقرر ہوا، اور کئی مہینے تو میں اسی انتظار میں رہا کہ کسی غلط آدمی کے نام پہ تو میرا تقرر نہیں ہو گیا، جب تک کچھ مہینے نہ گزر جائیں اور میں سمجھوں کہ نہیں تقرر میرا ہی ہے، تو اس کے بعد پھر میں اپنے آپ کو حرکت میں لاؤں گا، اور پھر وہ ذمہ داریاں جو میرے اوپر عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کروں گا۔ تو 3 مہینے تو آپ اس کے نکال دیجیے، اور 3 مہینے کے بعد پھر ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور آپ یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ مشیر اوقاف ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو حج کا موقع دے دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ نہیں، اوقاف کے محکمے سے یا گورنمنٹ کے یا حکومت کی کسی اس سے نہیں، بلکہ ایک موقع ایسا آیا کہ مجھے حج کی سعادت حاصل ہوئی، میں سفر حج سے چلا گیا، اور پھر وہاں سے واپس آیا تو ایک قومی مسئلے کے اوپر وزیر اعظم نے مجھے ایران اور شام اور اردن ان 3 ملکوں میں بھیجا، وہاں پر بھی ایک تقریباً 20 دن 25 دن، لیکن بہرحال میں اپنے محکمے سے اور اپنے اس کے مسائل سے بے خبر نہیں ہوں، اور میرا علماء سے خطبہ حضرات سے میرا رابطہ بھی ہے، اور رہ گیا یہ کہ اوقاف کا چلانا، میں واقعی اب تک یہ سمجھتا تھا کہ بھئی یہ مولویوں کی اور علماء کی یہ سارا کا سارا یہ معاملات جو ہے یہ غیر عالم کے سپرد کرنے میں حکمت کیا ہے، میری ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اب جب میں آ گیا تو میرے سمجھ میں آیا کہ اچھا حکمت کی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر مسجدوں میں جو خطیب ہے کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کچھ، لہذا ایسے آدمی کو وہ اوقاف کی ذمہ داریاں دیتے ہیں کہ جو نہ مسلکن دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ وہ شیعہ ہے، نہ وہ سنی، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف اوقاف کا افسر ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے اوپر کوئی اعتراض کرتا بھی نہیں ہے کہ صاحب یہ ہمارے مسلک کے خلاف کر رہا ہے، حالانکہ وہ سب کے مسلک کی جڑیں اکھاڑتا ہے، اس کو کوئی مسلک اس کو پسند نہیں۔ یہ آپ سوچئے کہ اگر کبھی وہ آنکھیں بند کر کے کسی کے نام پر قرآن ڈال دیں اور نکل آئے اگر، اور آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو ایک پل سے رات قائم ہوتا ہے کہ بھئی آدمی جب قلم اٹھائے تو دیوبندی بھی خوش ہوں، بریلوی بھی خوش ہوں، یہ انتہائی مشکل کام ہے، اور اس کے اندر اب تک میں نے بہت زیادہ احتیاط سے اور بڑی ذمہ داری سے میں نے اس نزاکت کو میں نے اس کو نبھایا ہے، اور کوئی ایک معاملہ بھی ایسا ابھی تک نہ دیوبندی حضرات نہ بریلوی حضرات ایسا نہیں پیش کر سکتے کہ میں نے کسی کے ساتھ یا ناجائز زیادتی کی ہو یا کسی کے ساتھ اپنے ہم مقصد ہونے کے بنا پر کوئی خصوصی رعایت کی ہو، بلکہ مجھے معلوم ہے کہ جب کبھی بھی میری یہاں سے چھٹی ہوگی تو ناراض ہونے والے اپنے ہی ہوں گے، غیر نہیں۔ خیر، اپنوں کو تو اب بھی جیسا کیسا بھی ہے اتنا روٹتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، بہت عرصے سے سنتے چلے آئے ہیں، ارے صاحب یہ تو ہمارے اس میں سے نکل گئے، یہ تو پیپلز پارٹی،
لیکن پھر مطلب کہیں بھی چلے گئے ہیں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ میں بھی آپ ہی کا ہوں اور آپ بھی میرے ہی ہوں، اور اس لیے ان مسائل کو جن کی طرف ابھی نشاندہی کی گئی ہے اور مولانا شمس الدوحہ صاحب نے بہت تفصیل سے لکھے بھی دیے ہیں، میں ان معاملات پر کچھ کر بھی رہا ہوں، اور اس سلسلے میں میں آئندہ بھی اس بات کا خیال رکھوں گا، کوئی کمیٹیوں میں کی اس قسم کی کہ جو باہم مشاورت سے ان معاملات کو طے کریں۔ زیادتیاں ایک نہیں ہے جناب، ایک ہو تو میں بتاؤں، زیادتیاں بہت سی زیادتیاں ہیں، اور ان کا آپ کو بھی علم نہیں ہے کہ کیا زیادتیاں کس سطح پر ہو رہی ہیں، وہ میں جانتا ہوں۔ میرے لیے یہ تو بہت آسان ہے کہ میں مشیر کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں اور وہاں پر جو کچھ بھی مراعات ہیں اور سہولتیں ہیں وہ حاصل کروں، اس میں کسی آدمی کا مجھے تعاون نہیں چاہیے، یہ تو بس کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی جوڑ توڑ کرنا میں جانتا ہوں، لیکن ہاں اس کرسی پہ بیٹھ کے ان مسائل کی طرف کے جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، وہ مقاصد کے جن کے حصول کے لیے آپ نے مجھے متوجہ کیا ہے، وہ چیزیں کہ جن کا نام لے کے آپ نے میرے بزرگوں کے اور اسلاف کے کردار کو اس وقت آپ نے دہرایا ہے، اگر ایسی کوئی توقع آپ مجھ سے رکھتے ہیں اور یقیناً رکھتے ہیں تو پھر اس کے لیے یہ جو لکھا ہے کہ تنہا کچھ نہیں، تو پھر تنہا کچھ نہیں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں ابا اللہ تعالیٰ غریب رحمت کرے ایک مسئلے میں آئے کسی بڑے آدمی سے مل کے اور کہنے لگے کہ میں یہ کہہ کے آیا ہوں، لیکن یہ کہ انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی اور وہ لکھ کے بس دراز میں رکھ دیا۔ تو بات جو ہے وہ یہ ہے، یہاں کا کوئی حکمراں اور یہاں کا کوئی حاکم، حکومت چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، حکومت چاہے مسلم لیگ کی ہو، حکومت چاہے کسی اور کی ہو، یہاں کوئی عالم جو ہے، اب علماء کا کوئی وقار اب کسی حاکم کی نگاہ میں نہیں ہے، اب وقار جو ہے وہ سیٹ کا ہے، اب وقار جو ہے وہ ووٹ کا ہے، ووٹ کتنے ہیں، سیٹ کتنی ہے، اسمبلی کا پوزیشن یہ ہے، اور اسمبلی کی معاف کیجیے گا میں کسی کو نہیں کہہ رہا، میں یہاں پر کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی میری پارٹی سے پوچھے گا کہ یہ آپ کیا شعر پڑھ کے آ گئے تو اس کا جواب میں خود دے دوں گا۔ ملک میں الیکشن ہو رہا تھا اور شام کو ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ کون کامیاب ہوتا ہے، کس کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں، نتائج جو ہیں وہ 11-12 بجے سے آنے شروع ہوتے ہیں۔ کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ بھئی دیوان حافظ سے کچھ حضرات جو ہے فال لیتے ہیں، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ دیوان حافظ اٹھائیں، فال لے، دیکھیں کیا آتا ہے اس کے اندر۔ چنانچہ دیوان حافظ اٹھایا، اور دیوان حافظ میں جو شعر آیا وہ یہ ہے کہ وہ ایک حافظ کی بڑی مشہور غزل ہے، وہ کہتے ہیں کہ توق ذری توق ذری ہم اثر کردن خر کیا، اسب تازی شدہ مجروح، جو اصیل گھوڑے ہیں وہ تو مجروح ہو گئے، ان کو تو ہاتھ میں دھول ڈال کے سارا زخمی ہے۔ اسب تازی شدہ مجروح بزیر بال، اور توق ذری ہم اثر گردن خر، اور توق ذری جو ہے وہ تمام گدھوں کی گردنوں کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے حافظ کے دیوان سے اسمبلی کا نقشہ جو تھا میرا سامنے آ گیا۔ اس کا اعتبار نہیں ہے کہ آپ علم و فضل میں آپ کا مقام کیا ہے، اسمبلی کی سیٹ حاصل کریں تو حکام کی نگاہوں میں آپ کی ویلیو ہے۔ میرا مطلب یہ ہے
اگر ان مسائل اور مقاصد کی طرف کوئی مشترکہ جدوجہد اگر کرنی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی میں بھی اس توقع پر اور اس یقین پر کہ کل کو اس میں مجھے آپ کے ساتھ اور آپ کو میرے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور اس کے بغیر ہم کسی اچھی مقصد کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے، دور چاہے ایوب خان کا ہو، دور چاہے کسی خان کا ہو، آج کا ہو یا ماضی کا ہو یا آئندہ کا ہو، اس کی بات نہیں ہے، لیکن ہاں بات جو ہے وہ یہ ہے، آپ اگر اپنے مقاصد جو ہیں تھوڑے تھوڑے دنوں کے لیے اگر ایک دوسرے سے وابستہ رکھیں تو میرا مقصد آپ سے نکل گیا تو میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا، آپ کا مقصد مجھ سے نکل گیا تو آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر مقاصد جو ہیں وہ آپ ایسے رکھیں کہ جو دور تک ساتھ چلنے کے لیے ہو اور اس کے اندر کوئی لالچ ایک دوسرے سے نہ ہو، تو پھر یقیناً ہمارا آپ کا ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہونے کی ضرورت اس لیے بھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور قرآن کریم کے بہت سے ارشادات اسی اسٹیج سے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے، لیکن میں تو کہتا ہوں عبرت کا اور سبق حاصل کرنے کا وقت ہے۔ بات اور نصیحت بہت ہو چکی ہے، اب تو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سبق حضرات علماء تشریف کرتے ہیں، میں اس قابل نہیں پاتا اپنے آپ کو کہ ان کے سامنے لب کشائی کروں، لیکن یہ سمجھ لیجیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کیا کیا ہوگا، یہ تمام تفصیلات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اس کے اندر ایک عجیب بلیغ اشارہ کیا گیا اور عجیب بات کی طرف، اور وہ یہ ہے ایک وقت ایسا آئے گا اذا الشمس كبرت فاذا النجوم انكدرت فاذا الجبال سيرت فاذا العشار عطلت، یہ جب تفصیل بیان کرتا ہے قرآن کریم تو اس میں ایک جملہ کہتا ہے فاذا الوحوش حشرت، وہ تمام درندے کے جو ایک دوسرے کی آپس میں ضد تھے، ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ دنیا کا منظر ہوگا اور کائنات ریزہ ریزہ ہو رہی ہوگی، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ متضاد وحوش جو ہے وہ کیوں؟ سانپ بکری کو ڈسا بھول جائے گا، شیر بکری کو کھانا، سب اپنی اپنی فطرت کے مطابق جو زندگی کی جتنی بھی خصلتیں ہیں سب کو ترک کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اس سے بڑی آفت اور قیامت جو ہے سر کے اوپر کھڑی ہے کہ اب چھوٹی مصیبتیں جو ہیں ان کو تو ذکر کرنا ہی بیکار ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، بڑی آفت میں ان تمام وحوش کو جمع۔ میرے دوستو، میں سمجھتا ہوں آج ہم اپنے مسلک کے اندر انتہائی تعصب اور تشدد میں شاید ایک دوسرے کو اسی طرح پھاڑ کھانے کو تیار ہیں کہ جیسے درندے، لیکن اگر درندے بھی ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو زندگی میں ان کے بھی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کو چھوڑ کے اور آپس میں ایک ہو جاتے ہیں۔ اور یقیناً یہ حضرات علماء کی بھی، ہماری بھی، آپ کی بھی، سب کی ذمہ داری ہے۔ شاید اس سے بڑی قیامت اور کوئی اب ہمارے اوپر آنے والی نہیں ہے۔ آج دین کی، اصل میں دین کی، یہ جو علماء جو آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کا احترام نہیں، علماء کا مقام نہیں ہے، تو بات کیجیے علماء کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ جب دین کا وقار ہوگا تو علماء کا خود بخود، لیکن جن دماغوں کے اندر، جن ذہنوں میں دین کی کوئی وقت نہیں ہوگی تو علماء دین
لاکھ اپنی جھوٹی وقت منوانے کا آپ بظاہر مظاہرہ کرتے رہیے، لیکن دلوں کے اندر ان کے وقت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ دین کی وقت کو اٹھاتے اور اس کو اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے میں اپنی جگہ روتا ہوں، آپ اپنی جگہ پہ روتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے یہ ہے۔ بہرحال اذان ہو گئی اور میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں۔ بس دو تین منٹ آپ کے اور دیکھے سے سماپت ہوتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان مقاصد کی طرف بھی ایک دوسرے کے ساتھ چل کے، اور میں زندگی کی شام کے وقت پہ میں اگرچہ پہنچ چکا ہوں، لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دن بھر کوئی کام نہیں کرتے، شامی کے وقت کوئی کام ہوتا ہے، تو ہم نے دن بھر کوئی کام نہیں کیا۔ اب ہماری زندگی کا آفتاب غروب ہونے کے قریب ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس وقت کوئی کام دے دے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور آپ سب حضرات سے میری درخواست بھی ہے کہ مجھے آپ کم ہمت نہ سمجھیں، کمزور نہ سمجھیں، لیکن ہاں
بہت سوچ سمجھ کے بڑے مقصد کے لیے بہت سوچ سمجھ کے اگر قدم اٹھانے کے کوئی میرے سامنے کوئی تجویز ہو تو یہ سب حضرات ہیں، ارباب حل و عقد ہیں، صاحب فہم و بصیرت ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور جس کام کے قابل اب اللہ نے کیا ہے کہ اگر میں جو کچھ بھی مجھ سے خدمت ہو سکی اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ گریز نہیں کروں گا اور وہ بھی کرنا ہے۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے، اور میں تو بہرحال یہ تو میں نہیں کہتا کہ میں استقبالیت کے انتظار میں بیٹھا تھا، لیکن ہاں میری خواہش تھی کہ میں ایک ایسی ملاقات آپ سب حضرات سے کروں جس میں دل کی باتیں ہوں، اور آج بہت حد تک میں سمجھتا ہوں میرا بھی بوجھ ہلکا ہوا، اور آئندہ مسائل کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی کوشش کریں گے کہ مہینے میں کم سے کم ایک رابطہ میرا اور آپ کا اسی طریقے کا ضرور ہو۔ مسائل کے سلسلے میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ میرے دروازے ہر وقت 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، میرے یہاں کوئی اس قسم کی روک ٹوک نہیں ہے، اور میں آپ کبھی بھی کوئی ضرورت کوئی مسئلہ ایسا ہو اور آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہو کہ میں آپ کے کام آ سکتا ہوں، بغیر مصلحت کے امتیاز کے اور بغیر کسی بھی امتیاز کے، آپ رات کے 2 بجے بھی اگر مجھے یاد کریں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں، اور اپنے حق خدمت کے لیے حکومت کی طرف سے بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس حکومت کو میں نے بہت سے مسائل کی طرف آگاہ کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی سمجھ میں بات آ جائے، اور آ جائے گی۔ آج تک کسی نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، سمجھ نہیں آئی، لیکن آ جائے گی سمجھ میں۔ تو جو آپ کو ایک یہ جو ان کے نام سے اور ان لوگوں کی شکلوں سے ایک توقع ہوتا ہے، کوشش کروں گا میں آپ جیسی شکل تو یہ نہیں بنا سکیں گے زندگی بھر، یہ تو خدا نے ان کی قسمت پہ لکھا ہی نہیں۔ باقی یہ کہ کچھ گوارا شکلیں اگر ہو جائیں تو آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ تو یہ کام میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وآخر دعوانا میں اپنے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مولانا عبد الحمید صاحب کی طرف سے حضرت مولانا احترام الحق صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے علماء تشریف لائے ہیں سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں امین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دعا فرمائیں یا الہ العالمین، تو اپنے فضل اور کرم سے ہمارے تمام علماء کو اپنے اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ اسی طرح جیسے جمع ہوئے ہیں سب کے دلوں میں ایک دوسروں کے ساتھ محبت عطا فرما، دین کا جذبہ پیدا فرما، اس ملک کے اندر شریعت اسلامی کے نفاذ کے لیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مولانا صاحب کو یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر حق بات میں آپ کے سپاہی ہیں، آپ آگے بڑھیں، اور آپ تمام علماء کے اور مسلمانوں کے نمائندے ہیں حکومت کے اندر، آپ کام کریں اور آپ کی مدد کریں۔